سوال: قارون کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ سوال: قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: تفاسیر کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ سوال: قرآن مجید نے قارون کو کس چیز میں نمایاں کیا ہے؟ جواب: قارون کو بے پناہ دولت اور خزانوں کے مالک کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سوال: قارون کی کنجیوں کا ذکر کیسے آیا ہے؟ جواب: اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ سوال: قوم نے قارون کو کیا نصیحت کی؟ جواب: کہ تکبر نہ کر، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ سوال: قوم نے قارون کو مال کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ جواب: اللہ کی عطا سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا سے بھی جائز حصہ لو۔ سوال: قوم نے اسے کس کام سے منع کیا؟ جواب: زمین میں فساد نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال: قارون نے اپنی دولت کو کس چیز کا نتیجہ کہا؟ جواب: اس نے کہا، یہ تو مجھے میرے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ سوال: قارون کا یہ دعویٰ کیوں باطل تھا؟ جواب: کیونکہ رزق اور دولت اللہ کی عطا ہے، بندے کا اپنا علم و کمال نہیں۔ سوال: قارون کی قوم میں دو گروہ کیسے بن گئے؟ جواب: ایک گروہ نے اس کی دولت کی تمنا کی اور دوسرے نے آخرت کی نعمتوں کو بہتر کہا۔ سوال: وہ لوگ جو دنیا کے طالب تھے انہوں نے کیا کہا؟ جواب: کہا، کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ سوال: علم رکھنے والے لوگوں نے کیا کہا؟ جواب: کہا، افسوس تم پر، ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے آخرت کا اجر بہتر ہے۔ سوال: قارون اپنے غرور میں کیا کرتا تھا؟ جواب: وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا۔ سوال: اللہ نے قارون کے ساتھ کیا کیا؟ جواب: اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سوال: جب قارون زمین میں دھس گیا تو قوم کا کیا حال ہوا؟ جواب: کل تک جو اس کی دولت کے خواہش مند تھے پشیمان ہوئے اور عبرت پکڑی۔ سوال: قارون کی ہلاکت میں کیا سبق ہے؟ جواب: کہ غرور، تکبر، مال پر فخر اور فساد کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ سوال: قارون کی مثال امت کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ جواب: کہ مال و دولت امانت ہے، اگر غرور کیا تو بربادی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق کیا نصیحت فرمائی؟ جواب: تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ میں مال ہو مگر دل میں نہیں۔ سوال: قارون کا انجام دنیا میں ہی کیوں دکھایا گیا؟ جواب: تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور دنیا کی دولت پر غرور نہ کرے۔ سوال: قرآن قارون کے واقعہ کو کس لیے بیان کرتا ہے؟ جواب: بطور نصیحت اور عبرت، تاکہ مسلمان آخرت کو ترجیح دے۔ سوال: قرآن کے مطابق کامیاب کون لوگ ہیں؟ جواب: وہ جو تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے۔ سوال: قارون کے قصے سے ایمان والوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ جواب: کہ آخرت کا انعام دنیا کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔
سوال: قارون کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ جواب: تکبر، مال پر غرور اور فساد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کے انجام سے کیا تنبیہ دی؟ جواب: بے شک ہر امت کا ایک قارون ہے، یعنی مال پر غرور کرنے والے۔ سوال: قارون کی دولت کس کے لیے آزمائش بنی؟ جواب: اس کی قوم کے لوگوں کے لیے جو دنیا کے طلبگار تھے۔ سوال: اللہ کی طرف سے عذاب کب آتا ہے؟ جواب: جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے اور فساد کرے۔ سوال: قارون کا انجام کس عذاب کی شکل میں ہوا؟ جواب: وہ زمین میں دھس گیا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوا۔ سوال: قارون کی ہلاکت دیکھ کر اہل ایمان نے کیا کہا؟ جواب: اللہ جسے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ سوال: قارون کے قصے کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب: کہ غرور، مال پر ناز اور فساد انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن قارون جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جواب: ان کے لیے عذاب علیم ہے اور جنت صرف ایمان و عمل صالح والوں کے لیے ہے۔